سورۃ اللقمان 31ویں مکیہ ہے اور 57 شان نزول ہے، 34 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، بے شک یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی جو ہدایت ہے، رحمت ہے للمحسنین، الذین وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون آخرت پہ تو ان کا پکا یقین ہے، یوقنون ہے۔ اور اللہ نے ارشاد میں اللہ ہدن اولئک علی ہدی من ربہم، یہ ہدایت پر رب کی طرف سے، اولئک یہ ہی ہیں مفلحون یعنی فلاح پانے والے، بالکل یہی ہیں۔ وہی سورۃ بقرہ کی طرح آغاز، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان والے، ہدایت والے، قرآن پہ چلنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام فلاح پانے والے ہیں، جو ان کے طریقے پر چلے گا، آمنوا کما آمن الناس، جو ایسا ایمان لے کر آئے گا، جو قرآن پہ چلے گا، جو سنت پہ چلے گا، جو شرک سے دور رہے گا، کفر سے دور رہے گا، بدعات سے دور رہے گا، وہ فلاح پانے والے لوگ۔ جو اپنی طرف سے دین میں کمی زیادتی کرے گا، جو لو الحدیث پہ چلے گا، وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ من الناس لوگوں میں ایسے بھی ہیں، میں یشتری جو خریدتے ہیں، لو الحدیث، لو الحدیث خریدتے ہیں۔ لو الحدیث کیا ہے؟ جو کہ اس کے آگے اللہ نے نشانیاں بتا دیں، لیضل عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکے بغیر علم کے بغیر، ویتخذ اور دین الہی کو کیا کر دے؟ ہنسی بنا دے، یعنی کہ اس سے لوگ دین اسلام کی ہنسی بنانے کی کوشش کریں، جو دین اسلام کے خلاف کتب لکھی جا رہی ہیں، جو یہ فحاشی کے اوپر کتب ہیں، جو یہ اللہ کی راہ سے بہکانے والی کتب ہیں، تمام شرکیہ کتب اس کے اندر آ گئیں، بدعات کے اوپر لکھی گئی کتب اس کے اندر آ گئیں، افسانے اس کے اندر آ گئے، بری شاعری آ گئی، فحاشی کی بکس آ گئیں، یہ گانے، یہ باجے، یہ فلمیں، یہ تمام بےہودہ شاعری اور ناچ ڈانس گانے باجے، یہ ڈھول، یہ تاشے باجے اور یہ دھمالیں، سب اس کے اندر آ گئیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ لا الحدیث ہیں، اللہ کی راہ سے روکتی ہیں علم کے بغیر اور دین کو ہنسی مذاق بنا لیتی ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عذاب مہین، بے شک بہت برا عذاب ہے۔ آج کل جو انہوں نے مزاروں کے اوپر بنا لیا، یہ ایک تو مزار بنانا اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا، مزار بنا لیا، پھر اس پہ عرس شروع کر دیے، پھر ڈھول بجانے شروع کر دیے، پھر دھمالیں شروع ہو گئیں، عورتیں اور مرد مل کے جو ہے ڈانس کر رہے ہیں اور غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ادھر جو ہے پتھروں کے اوپر سر ٹیک رہے ہیں، ادھر جھنڈوں پہ سر ٹیک رہے ہیں، ادھر قبروں کو سجدے کریں۔ یہ تمام خرافات جو ہے یہ بدعات کبھی ہیں، بلکہ شرک تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہیں، بلکہ کسی مقام پہ تو شرک ہو جاتا ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے اور آپ پتھر کو سجدہ ٹیک رہے ہو۔ تو یہ کھلا جو ہے نا، شہباز لال شہباز کے مزار پہ جا کے دیکھ لیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شرکیاں ہیں، کفری ہیں، اور بتا دیا کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جب سنتے ہیں فلا مستقبل تو منہ پھیر کے تکبر سے چلے جاتے ہیں، کالم یسما جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، جیسے کہ اللہ نے کہا کہ لا تسمع الموتیٰ کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو، بہرے کو نہیں سنا سکتے ہو، اسی کی تعبیر ہے۔ کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے کہ ان کی کانوں کے اندر جو ہے نا میل ہے، وبشروا بعذاب علیم، تو اللہ نے بطور طنز ان کو بتا دیا بشر، یعنی کہ نظر کی بجائے بشر کا لفظ استعمال کیا کہ انہیں خوشخبری سنا دو پھر عذاب علیم۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں وہ تو جنت نعیم میں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے اور وہی عزیز الحکیم ہے۔ اور اللہ نے پھر اپنی تخلیق کائنات کی طرف توجہ دلائی کہ عمدن ترونا، بغیر ہم، یعنی کہ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں کو بلند کر دیا، کوئی ترونا، کوئی دیکھتے ہو کہ اس کے ستون ہے جن سے اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے، بغیر ستونوں کے روکا ہوا ہے۔ کتنی بڑی قوت ہے اللہ کی، کتنی بڑی طاقت ہے۔ والقا فی الارض، اور زمین میں اللہ نے ڈال دیے رواسی، لنگر ڈال دیے، ان تمید بکم کہ وہ کانپے نہیں، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا بیلنس پہاڑوں کے ذریعے قائم نہ رکھتا تو وہ کانپتی، یعنی کہ اس کے نیچے بھی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ کانپتی، وہ دوڑ رہی ہے، وہ چل رہی ہے، یہ سب کے اوپر یہ اشارہ موجود ہے۔ اور بھی آیتیں بہت ساری، اب تو سائنس نے ترقی کر لی اور جان لیا، ان تمام آیتوں کی سائنسی تعبیر ثابت ہو چکی ہے، جو اسلام کے حق ہونے، قرآن کے حق ہونے، نبی کے حق ہونے، اسلام کی دلائل کے لیے، معجزات کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دی اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، کس میں؟ زمین کے اندر، وانزل من السماء ایمان، اور آسمان سے بلندیوں سے، یعنی کہ اس پہ بارشیں بھی کر دیں، وانبتنا فیہا، جس کی وجہ سے ہر قسم کا جوڑا اگایا۔ یہ تمام چیزیں سائنس سے ثابت ہو چکی ہیں، قرآن کے لیے
حق کے لیے دلائل ہیں کہ اللہ کی بات سچی ہے، قرآن سچا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ھذا خلق اللہ فارونی، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے وہ دکھاؤ، فارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلق اللہ زین من دون، اللہ کے سوا اوروں نے کچھ بنایا، پھر کیوں پکارتے ہو اوروں کو، کیوں لات کو پکارے ہو، کیوں منات کو پکارے ہو، کیوں عزا کو پکارے ہو، کیوں اپنے خود ساختہ غوث بنا لیے، کیوں کتب بنا لیے، کیوں داتے بنا لیے، تو کوئی مشکل کشا بنا لیے۔ اللہ نے کہا بس ظالمون، ظالم یعنی کہ مشرکون، یہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، فی دلال مبین، کھلی گمراہی میں، یعنی کہ ایک تو گمراہی ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے، غلطی لگ جاتی ہے انسان سے، یہ تو کھلی گمراہی ہے جو کہ بالکل واضح ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکمت، یہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کے واقعے سے بتایا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، توحید عطا کی، کہ ان شکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر، میں یشکر، انہوں نے کہا کہ جو شکر کرے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ، تو وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے، من کفر، تو جس نے انکار کیا، کفر کیا، ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے کہ کوئی اس کی جو ہے خوبیاں بیان کرے، غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، سراہا خوبیاں سراہو بھی ہے۔ قال لقمان لابنہ، لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، وہ یعظہ، جو اس کو وصیت کرتا تھا، کون لقمان، کس کو، اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میری آنکھوں کے ٹھنڈک، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، لا تشرک باللہ، ایک ہی یعنی کہ انہوں نے بڑی اور پہلی جو وصیت کی کہ شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور ضرور ظلم ہے، لام جو تحقیق کے لیے کہ اور بے شک، اس میں انا آ گیا، اس کے بعد مزید تحقیق کے لیے لام ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان الشرک ظلم عظیم، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا شرک ظلم عظیم، بات کافی تھی، مگر اللہ نے کہا ان الشرکا، کہ بے شک شرک جو ہے ظلم عظیم، تب بھی بات کافی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے لام مزید تحقیق کے لیے لگا دیا کہ لا ظلم عظیم، کہ یہ جو شرک ہے، بے شک یہ جو شرک ہے یہ بہت ہی ظلم عظیم ہے، یہ پکا جو شرک کرے گا جہنم میں جائے گا، اس سے نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کتنی دفعہ اس بات کو دہرا دیا۔ اب جب بھی قرآن میں آپ ظلم دیکھتے ہو، ازلم دیکھتے ہو، یہ اس کی پوری یہ لفظ ظلم تفسیر ہے کہ یہ ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنے والے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پکا قانون بنا دیا، انسان کو یہ وصیت کر دی بوالدہ، اپنے دونوں ماں باپ کے لیے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو حمل میں اٹھایا تکلیف پہ تکلیف، وفصالہ، اور اس کا دودھ چڑھایا فی عامین، 2 سال میں، یعنی کہ تقریباً 30 مہینے لگا لیں، ان اشکر لی، میرا شکر ادا کر، والدہ کے، اور اپنے والد کا بھی شکر ادا کر، والدین کا شکر ادا کر، الی المصیر، اور میری طرف تجھے آنا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کریں، وَإِن شرطیہ شرط ہے کہ ان اگر جاہداکا، اگر وہ کوشش کریں اللہ تیرے اوپر، انت شرک بھی، کہ میرا شریک ٹھہرائے، ما لیس لک بعلم، جس کا تجھے علم ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں یہ داتا کون ہے، یہ غوث کون ہے، یہ جو ہے نا لات کون ہے، یہ منات کون ہے، یہ عزا کون ہے، وہ کہیں جی اس کے آگے کھڑا ہو جا، اس سے مانگ، اس کے آگے سر جھکا، اس کے آگے سجدہ کر، اس پتھر کے آگے سر ٹیک دے، تو اللہ نے شرط بنایا فلا تطعهما، ان کا کہنا نہیں ماننا، وصاحبہما، اور دنیا میں ان کے ساتھ جو ہے نا پھر دنیا معروف اچھے طریقے سے گزارا کرنا، مگر شرک نہیں کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی اگر وہ گمراہ ہیں، ہاں اگر وہ ایمان پر ہیں، قرآن پہ چل رہے ہیں، سنت پہ چل رہے ہیں، صحابہ کے طریق پہ چل رہے ہیں، پھر مانتا جا، پھر تو وہ یہ بات ہے جو اللہ کی بات ہے، جو اس کے رسول کی بات ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ نے ارشاد میں وہ اتبع سبیل من اناب، اسی راہ پہ چلتا جا، میری راہ پہ جو اناب، جو میری طرف رجوع ہے، قرآن کی راہ، سنت کی راہ، نبی کریم کی راہ، صحابہ کرام کی راہ، نیک مومنین کی راہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا، الیہ، میری جانب، ثم الی مرجعکم، پھر میں نے بتا دوں گا، میری طرف ہی لوٹ کر تم نے آنا ہے، وانبئکم، میں بتا دوں گا، بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے تھے، یا بنیا انا انتق مثقال حبۃ من خردل، پھر یعنی کہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان ہونے کے بعد پھر ان کی واقعہ شروع کر دیا لقمان کا، کہ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر رائی کے مثقال، ایک ذرے کے برابر، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، اگر فتکن فی صخرۃ، چٹان کے اندر، اور فی السماوات، اور آسمانوں میں، یہ زمین میں ایک رائی کے برابر بھی کچھ چیز ہوگی، تو یاتی بہا اللہ، اللہ اسے لے آئے گا،
یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے برابر بھی غلطی کو، گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین، لطیف یعنی کہ بہت باریک بین اور خبیر اور خبر رکھنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا اور خبردار ہے۔ یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، امر بالعرف، نیک کام کرنا، وانا عن المنکر، اور بری بات سے بچنا، واصبر، اور ثابت قدم رہنا، صبر کرتے رہنا، ڈٹے رہنا، برداشت کرنا، علی ما اصابک، جو تجھے مصیبت پہنچے، یعنی کہ توحید پہ چلتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے، کفر سے بچتے ہوئے، مصائب سے بچتے ہوئے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ ہیں ہمت والے کام۔ اور ولا تصر خدک للناس، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کرنا۔ ولا تمشی فی الارض، زمین پہ اترا کے مت چلنا۔ مرن اللہ لا یحب، اللہ کو پسند ہی نہیں، کل مختال فخور، بالکل جو بھی فخر کرنے والا ہے، جو بھی اطراء کرنے والا ہے، جو بھی آکڑا والا ہے، فخور یعنی کہ اکڑا ہوا۔ واقصد فی مشیے کا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اپنے مال اور دولت کی خرید و فروخت میں اس خرچ کے اندر جو ہے نا ڈسپلن پیدا کر۔ واغضض فی صوتک، اپنی آواز کو بھی ہلکا رکھ۔ وانکار الاصوات صوت الحمیر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز کس کی ہے؟ صوت الحمیر، صوت الحمار، گدھے کی آواز، صوت الحمیر۔ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی کہ کیا تو جانتا نہیں ہے، تجھے علم نہیں ہے، ان اللہ سخر لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ما فی السماوات ما فی الارض، تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تسخیر کر دیا، تو ما فی الارض، واسبغ علیکم نعمہ، اس نے اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کر دیں، ظاہرتم و باطنتم، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے جو ہے نا اس نے اور معبود بنائے ہوئے ہیں، اور خدا بنائے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے 2 ہے، کوئی کہتا ہے 3 ہے، کوئی کہتا ہے تریمورتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اتنے لاکھ ہیں، کوئی کہتا ہے کروڑ ہے، بغیر علم، ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ ولا ہدی، نہ ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ روشن کتاب ہے۔ اس لیے اللہ واحد ہے، کل کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کل واللہ احد۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، یعنی توحید پہ چلو، ایک اللہ کو مانو، شرک نہیں کرو، کفر نہیں کرو، بدعات نہیں کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علی آباءنا، ہم تو اسی پہ چلیں گے جس پہ ہمارے باپ دادا چلتے تھے۔ وہ جس کو غوث مان رہے ہیں، جس کو کتب مان رہے ہیں، جس کو داتا مان رہے ہیں، جس کو کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والے مان رہے ہیں، جس مزار پہ وہ اپنا سر ٹیک رہے ہیں، جس پتھر پہ اپنا سر ٹیک رہے ہیں، جس جھنڈے کے وہ طواف کر رہے ہیں، ہم نے یہ ساری بدعتیں کرنی ہیں۔ جس کھوتے کے آگے، جس گھوڑے کے آگے وہ اپنے سر جھکا رہے ہیں، جس کے نیچے سے وہ گزر رہے ہیں، ہم نے بھی اس کے نیچے سے گزرنا ہے۔ جس گائے کی جو ہے نا وہ جو ہے نا مورتی کو وہ پوج رہے ہیں، جس بچڑے کو وہ پوج رہے ہیں، جو انہوں نے 2 خدا بنا دیے تو بس 2 ہی رہیں گے، 3 بنا دیے تو اب 3 ہی رہیں گے، 3 and 1 ہی ہوگا، 1 نہیں ہوگا، only 1 نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَلَوْ كَانُوا الشَّيْطَانُ يَدْعُوكُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، کہ اگرچہ شیطان تمہیں دوزخ کی طرف بلاتا ہو تو پھر بھی تم یہی کام کرتے جاؤ گے جو باپ دادا نے کیا، شرک کرتے جاؤ گے، کفر کرتے جاؤ گے، بدعات کرتے جاؤ گے، کبائر کرتے جاؤ گے، ہر نئی بدعتوں میں جاتے جاؤ گے، نئے فتنوں میں جاتے جاؤ گے، نئے فرقوں میں جاتے جاؤ گے، نہیں، بلکہ کتاب منیر پہ آنا ہے، قرآن و سنت پہ چلنا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد میں وَمَن يَسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس نے اپنا منہ اللہ کی طرف جھکایا، وہ محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہوا، پکا سچا اور کھرے ایمان کے ساتھ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بے شک اس نے مضبوط گرہ تھام لی، قرآن کو تھام لیا، اللہ کے رسول کو تھام لیا، قرآن و سنت پہ چلنے والے صحابہ کو تھام لیا، تو وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تو پھر اسی کی طرف، اللہ ہی کی طرف ہے کاموں کی انتہا، یعنی اس نے تو بھی جنت میں جانا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے انکار کر دیا، وَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اس کا کفر تجھے غم نہ پہنچائے، یعنی کہ جب انسان تبلیغ کرتا ہے اور اگلا نہیں مانتا تو اسے بہت رنج ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت اس کا دل خراب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے طفیل ہمیں بھی اس بات کا آگاہ کر دیا کہ اگر آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور اللہ اور وہ کفر سے باز نہیں آ رہا تو آپ کو غم نہ پہنچائے۔ خطاب نبی کی طرف ہے اور مراد امت ساری ہے۔ وَلَا مَرْجِعُكُمْ، ہماری طرف انہوں نے لوٹ کر آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ان کو بتا دیں گے جو یہ شرک کرتے تھے، جو کفر کرتے تھے، جو بدعات کرتے تھے، جو کبائر کرتے تھے۔
جو یہ نئی نئی رسمیں بنائی تھیں، کوئی عرس کر رہا ہے، کوئی جو ڈھول بجا رہا ہے، کوئی جو ہے نا دھمالیں ڈال رہا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں دین کے لیے انہوں نے مذاق بنایا تو یہ سب یہ جان جائیں گے. اور ان اللہ بے شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا علیم بذات صدور، سینوں کی باتوں کو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی نہیں جانتا، کوئی ولی نہیں جانتا، کوئی جن نہیں جانتا، کوئی شیطان نہیں جانتا، کوئی فرشتہ نہیں جانتا. جو دل کے اندر بات ہے اس کے جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا علیمن بذات الصدور، سینوں کے اندر جو دل ہے اس کے اندر جو بات ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس سے علم غیب کلیہ کی ما کانا و ما یکون کی نفی فرما دی اللہ تعالیٰ نے اور بتا دیا والن سال تم اگر ان سے پوچھو نا کافروں سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو تو وہ ضرور کہیں گے لا یقولون اللہ، وہ ضرور ہی کہیں گے اللہ نے. یعنی کہ جو کافر تھے، جو مشرک تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے خالق ہونے کو مانتے تھے، رازق ہونے کو مانتے تھے، اللہ کے واحد ہونے کو مانتے تھے اور اللہ کے جو ہے نا قہار ہونے کو بھی مانتے تھے، جبار ہونے کو بھی مانتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، خانہ کعبہ بھی انہوں نے تعمیر کیا تھا اور طواف بھی کرتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، مگر وہ اللہ کے نام پہ بھی کرتے تھے، غیروں کے نام پہ بھی کرتے تھے. اور وہ تلبیہ بھی کہتے تھے لبیک لا شریک لک، لبیک بھی کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر اللہ. لات اور منات کا ٹوٹا بھی لگا دیتے تھے، جس طرح آج ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور غیروں کو بھی پکار لیتے ہیں. اللہ کی بھی عبادت کرتے جاتے ہیں، غیروں کو بھی جو ہے نا دعائیں دیتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل ان کو بتا دو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثر لا یعلمون، مگر یہ اکثر لوگ نہیں جانتے، شرک بھی ساتھ کرتے جاتے ہیں. للہ، اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے، یعنی کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا رازق ہے، ہر چیز کو اسی نے بنایا، اسی اس کو فنا کرے گا. اس کے سوا کسی نے کوئی شے نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا نا کہ ترون مجھے دکھا دو اگر ان میں سے کسی نے کوئی چیز بنائی ہے، پھر ان کو کیوں خالق سمجھتے ہو، کیوں مالک سمجھتے ہو، کیوں داتا سمجھتے ہو، کیوں غوث سمجھتے ہو، کیوں کھوٹیاں کھنیاں کرنے والے سمجھتے ہو. بے شک ان اللہ، اس میں شک نہیں کہ اللہ وہی غنی ہے، وہی حمید ہے، ہوا یعنی کہ واحد کا صیغہ ہے کہ غنی بھی اللہ کی ذات ہے، حمید خوبیوں سے سرا بھی اللہ کی ذات ہے. ولو ان ما فی الارض، اگر یہ تمام زمین میں جتنے بھی شجر اقلام بن جائیں اور یہ بحر جتنے بھی ہیں یہ سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور آ جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. اگر ایک ایک بات کی تفسیر کریں، ایک ایک آدمی کے بارے میں بیان کریں، کتنے لاکھوں اربوں انسان گزر چکے ہیں، کتنے کائنات ہیں، کتنی اور عالم ہیں فرشتوں کے بارے میں، پھر وہ جن کو اللہ جانتے، جن کو ہم جانتے ہی نہیں. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اللہ نے بتا دیا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، عزت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. وما خلقکم، اور تمہارا بنانا، ولا باسکم، اور تمہارا اٹھانا، یعنی کہ ما نافی ہے، ما خلقکم نہیں بنایا تم کو، ولا باسکم اور نہیں اٹھایا تم کو، الا مگر ایسے کا نفس واحدہ، جیسے کہ ایک نفس، یعنی کہ جس طرح ایک نفس کو اللہ نے بنا دیا نا آدم کو اور پھر ان کا جوڑا بنا دیا اور پوری کائنات اب تک قیامت جاری ہے، تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کر اور بتا دیا کہ تمہارا بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، تمہارا اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے. تم جو حشر کا انکار کر رہے ہو، جیسے پہلی دفعہ تمہیں بنا دیا بغیر کچھ نہ ہونے کے، اب کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ خالق مالک رازق ہے اور سمیع البصیر ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سخر کر دی اللہ تعالیٰ نے شمس اور قمر، ہر چیز ایک اندازے سے چل رہی ہے اور اللہ کو تمہارے عملوں کی بھی خبر ہے. بے ذالک، یہ ہے اللہ، یعنی کہ جس نے یہ اتنی بڑی قوتیں، بے ان اللہ والحق، بے شک وہ حق ہے. یہ جو پتھر جو ہل نہ سکیں، جل نہ سکیں، دیکھ نہ سکیں، سن نہ سکیں، نافع نہ ہو، ضار نہ ہو، اپنی مدد نہ کر سکیں، مکھی تک نہ اڑا سکیں، چاہے یہ مردہ ہوں یا بوتوں. ان ما یدون من دون اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہو، الباطلہ، وہ بالکل باطل ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ باطل ہے. وارن اللہ، اور اللہ ہی جو ہے وہی علی ہے، وہی کبیر ہے، یعنی کہ علی بھی اللہ ہے اور کبیر بھی اللہ ہے، یعنی کہ سب سے بلند بھی اللہ ہے اور سب سے بڑا بھی اللہ ہے. اور کون ہے؟ وہ واحد. ان اللہ، بے شک اللہ ہی علی ہے اور کبیر ہے. العلی بھی اللہ، الکبیر بھی اللہ، واحد بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اور کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، اور زندگی اور موت دینے والا بھی اللہ. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی چلتی ہے کس طریقے سے بحر میں اور اس کی نعمتیں، اور پھر جب وہ چھا جاتی ہے پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کافر مشرک کس طرح وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے کہ جب وہ کشتی جو ہے نا سمندر کے اندر جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کہ تمہیں علم نہیں، یعنی کہ تم لوگ ضرور جانتے ہو، ان الفلک تجری فی البحر، جو کشتی چلتی ہے دریا کے اندر، بنعمت اللہ، اللہ کے فضل سے، لیریکم،
من آیاتی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی جب تمہیں اپنی موت دکھاتا ہے، جب تمہارے بالکل سامنے آ جاتی ہے، ان فی ذالک الآیات، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں، لکل، ہر اس کے لیے صبارن شکور، جو صبر کرنے والا ہے، جو شکر کرنے والا ہے، جو توحید پہ چلنے والا ہے، جو واحد اللہ کو ماننے والا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَالِ، وَإِذَا غَشِيَهُم، جب ان پہ چھا جاتی ہے، موجن موج، کل ایسے، ظلال، جیسے کہ وہ بالکل سائے ہیں، ظلال ہیں، بالکل سایوں کی طرف بڑے جو ہے نا پہاڑوں کی مانند، دعو اللہ مخلصین لہ، پھر وہ کہتے ہیں اب تو موت آ گئی، اب تو مرنا ہے، اب کس کو پکارے، نہ لات کام آ سکتا ہے، منات کام آ سکتا ہے، نہ کوئی مردہ یہاں پہ آ سکتا ہے، نہ کوئی زندہ آ سکتا ہے، صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں ان کے سامنے آتا۔ اور پھر کافر اور مشرک جو کہ کٹر مشرک ہوتا ہے، وہ کس کو پکار ہے، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، بالکل خالص اللہ کو پکار ہے۔ اور جو ہمارا مومن ہے وہ کس کو پکار ہے، یا غوث، وہ کس کو پکار ہے، وہ کہتا ہے جی ایک دفعہ میں مر گیا، ایک بہت بڑا مشہور جو ہے نا نعتیں پڑھنے والا، وہ کہتا ہے ایک دفعہ میں گرنے لگا نا، میری گاڑی ایسے نیچے گری تو کیا ہوگا، میں ہر دفعہ غوث غوث پکارتا تھا، جب میں نے مرنے لگا نا تو میرے منہ سے بھی نکلا یا غوث۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کٹر سے کٹر مشرک بھی جب مرنے لگا تو وہ کہہ رہا ہے یا اللہ۔ کتنا فرق ہے، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو، اس ٹائم اس کو نہ کوئی غوث یاد آتا ہے، نہ کوئی اس کو داتا یاد آتا ہے، نہ کوئی مشکل کشا یاد آتا ہے، نہ کوئی کھوٹی کھری کرنے والا یاد آتا ہے، نہ کوئی لات یاد آتا ہے، نہ منات یاد آتا ہے، نہ عزا یاد آتا ہے، نہ کوئی زندہ یاد آتا ہے، نہ کوئی مردہ یاد آتا ہے، بلکہ وہ ایک اللہ واحد کو پکارتا ہے، خالص اس کا دین ہو جاتا ہے، بالکل خالص اس کی توحید ہو جاتی ہے۔ فلما نجاہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر جب میں اسے نجات دے دیتا ہوں، یعنی نجات دینے والا کون ہے، نجاہم، اسے نجات دیتا ہوں، کون، فلما، جب میں اسے نجات دیتا ہوں، کون نجات دیتا ہے، البر، بر کی طرف، اللہ تعالیٰ، کون اس کو خشکی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمِنْهُمْ، ان میں کیسے لوگ ہوتے ہیں، مقتصد، کوئی تو اپنا اعتدال پہ رہتا ہے، پھر وہ شرک نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کو ہی پکارتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، جب مصیبت میں اللہ کو پکارنا ہے تو پھر جو ہے نا خشکی میں بھی اللہ کو پکارنا ہے، جب تری کے اندر اللہ کو پکارنا ہے تو پھر جو ہے نا اگر سمندر میں اللہ کو پکارنا ہے تو زمین پر بھی اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ ہر جگہ اسی کی حکومت ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی کھوٹیاں کھری کرنے والا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہماری آیتوں کا انکار کون کرتا ہے، اللہ، مگر، کلن، ہر وہ آدمی، خطارن کفور، جو کہ بے وفا ہے، جو کہ کافر ہے، غدار ہے۔ خطر اس کو کہتے ہیں جو کہ غدار ہو، یعنی کہ کھانا اللہ کا کھا رہا ہے، پکار رہا ہو اس کو ہے، کھانا اللہ کا کھا رہا ہے، کہتا ہے یہ جو داتا نے دیا ہے، کھانا مشکل ہے اللہ حل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی فلانا مشکل کشا ہے، تو اللہ نے بتا دیا یہ غدار ہے، یہ کافر ہے، یہ جو ہے نا نجس ہے، یہ ناپاک ہے، یہ مشرک ہے، یہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو انکار کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے یا ایھا الناس، تمام نوع انسانیت، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا، اور اس دن سے ڈرو، یوم لا یجزی والد عن والدہ، کوئی والد اپنی والدہ کے کام نہیں آئے گا۔ یہ غوث اور یہ کتب اور یہ جو پیر اور یہ جو کہتے ہیں ہاتھ چوم لو گے تو جنت میں لے جاؤں گا، یہ تو دور کی چیزیں ہیں۔ یہ باپ اپنے بچے کے جو قریب کا رشتہ ہے وہ کام نہیں آئے گا، جو بچہ اپنے والد کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود، نہ کوئی مولود کام آئے گا، وہ جاز عن والدہ، اور نہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے سکے گا، نہ اپنی والدہ کو نفع دے سکے گا، شیئا، کچھ بھی نہیں، کوئی ادھر رشتے نہیں ہوں گے، کوئی ادھر جو ہے نا قربت نہیں ہوگی، کوئی ادھر شفاعت نہیں ہوگی، ادھر کافروں اور مشرکوں کو تو شفاعت اگر ہوگی بھی تو وہ ان کو نفع ہی نہیں پہنچائے گی، جو نبیوں کی شفاعت ہوگی وہ پکے سچے کھرے مومن کے لیے ہوگی، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنک الحیات الدنیا، تجھے دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے کہ بھئی آج تو کھا لو پی لو موج کر لو، آج بھی ہمیں مال دولت اللہ نے زیادہ کیا ہے، مر گئے تو اٹھنے ہی نہیں ہے، اگر اٹھ بھی گئے تو پھر وہاں پہ بھی سارا کچھ ہوگا، یعنی کہ اس دھوکے میں نہیں رہنا۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اس سے اللہ نے بچایا کہ دو دھوکے ہوں گے، ان دونوں دھوکے سے بچنا۔ پہلا دھوکہ اللہ نے بتا دیا دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ نہیں رکھنا، اور دوسرا دھوکہ اللہ نے بتا دیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تو تم بڑے فریبی سے دھوکے میں نہیں رہنا۔ الغرور یہاں پر جو ہے نا اس کو فاعل بنا دیا گیا، اگر اس کو فاعل بنا دیا ہے تو یہ بڑا فریبی کون ہے،
یہ بڑا فریبی ہمارا نفس ہے جس کو ہم نے الہ بنا دیا ہے. جب ہم اس کی باتیں مان رہے ہیں، ہم شرک کی باتیں مان رہے ہیں، کفر کی باتیں مان رہے ہیں، کبیرہ کی باتیں مان رہے ہیں، سارے غلط کام کر رہے ہیں. اور وہی یہودیوں والا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ چند دن جہنم میں رہیں گے. پہلے تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا یہودا و نصارہ، اور اگر چلے بھی گئے تو چند دن کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے تھے یا نغفر لنا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش ہی دے گا. تو آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی جو ہے امت ہیں اور اللہ تو ہمیں بخش ہی دے گا، حضور کی شفاعت سے بخشے جائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشے گا، حضور کی شفاعت بھی ہوگی. مگر جو کھرے ایمان والا ہوگا، جو پکا اسلام پہ چلنے والا ہوگا، جو قرآن اور سنت پہ چلنے والا ہوگا، جو صحابہ کی طرز پر زندگی ہوگی، آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے. اتبعوا باحسان، ان کی ایسے پیروی جنہوں نے کی بالکل اچھے انداز میں، تو رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اور صحابہ کے مقام تو اس سے بھی بلند ہے. مگر اگر انہوں نے ایسی زندگی کی اور اس دھوکے میں آ گئے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے یہ بھی بتا دیا ہمیں اس آیت کے آخر میں کہ عالم الغیب ما کانا و ما یکون، کوئی کسی کی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے سوا کسی کا جو ہے نا علم وسیع نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان، اس میں شک نہیں کرنا، یعنی کہ بے شک، لا شک، اللہ ہی ہے، عندہ علم الساعۃ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اس کے سوا کسی کو علم نہیں، کسی نبی کو علم نہیں، کسی فرشتے کو علم نہیں. یہ لوگ جو کہتے ہیں 5 چیزوں کا بھی علم تھا، یہ نبی کو بھی علم تھا، عالم الغیب بھی تھے، ما کانا و یکون بھی تھے. یہ تمام بدعتی عقائد ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کے سرین خلاف ہیں اور حدیث جبرائیل کے بھی خلاف ہیں. اس میں بھی رسول سے جب انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرا بھی اتنا ہی علم ہے جتنا کہ پوچھنے والے تیرا ہے، یعنی کہ نہ تجھے معلوم ہے اور نہ ہی مجھے معلوم ہے. تو یہ حدیث بخاری مسلم سے متفقن علیہ بھی اس سے بھی واضح ہو گیا. اور یہ قرآن کی آیات، جب قرآن کی آیت موجود ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہ تھی، مگر اس سے ہم نے مزید وضاحت کر لی کہ علم عندہ، اسی کے پاس ہے، واحد غائب کی ضمیر، یعنی کہ اللہ رب العزت و جل کے پاس ہے علم الساعۃ، قیامت کے علم. ینزل غیث، وہی بارشوں کو اتارتا ہے، جتنی اتارنی ہے جب اتارنی ہے اسی کے علم ہے. یعلم، اور وہی جانتا ہے ما فی الارحام، جو کہ ماؤں کے پیٹ میں. آج اگر آپ ڈاکٹری آلے سے اگر دیکھ بھی لیتے ہیں تو مگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس ارحام کے اندر لڑکے نے آنا ہے، اس لڑکی نے آنا ہے، اس نے کب ہونا ہے، بڑا ہونا ہے، پیدا ہوتے مر جانا ہے، یعنی کہ ہر چیز کا علم اللہ ہے. جب اللہ تعالیٰ اسے بنا دیتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھ اس میں کون سی بڑائی ہے. مگر معلوم علم صرف اللہ کی ذات کو ہے کہ اللہ نے کہا کہ یعلم، وہی جانتا ہے فی الارحام، جو کہ رحموں میں، ما تدری نفس، اور کوئی نفس نہیں جانتا ما ذات تکسب غدا، کہ کل کیا کرے گا، اس کو اتنا نہیں معلوم. اور آج جو کہتے ہیں کہ فلانے بزرگ نے اتنا جان لیا، فلانے نے یہ کر لیا، فلانے نے یوں کر دیا، تو یہ سب ان کی جو ہے نا شوٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنے جو ہے نا چند پیسوں کے لیے وہ قرآن اور سنت کے خلاف عقائد بنا کر لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، شیطان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نفس جان یہ نہیں جانتی کہ کل اس نے کیا کرنا ہے. وما تدری نفس، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی بأی ارض تموت، کہ کس زمین پر وہ مرے گی، کیونکہ ان اللہ علیم خبیر، کہ ہر چیز کا جاننے والا، علیم اور خبریں رکھنے والا، خبیر تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے. ان، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. صدق اللہ